عطاؤں کے سارے وسیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اگر آپ پہ یہ اپنے فضل کے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر وہ آپ کو اس فضل سے محروم رکھنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر سکے؟ وہی غالب ہے اور وہی حکمتوں والا ہے، اس کا ہر کام اس کی حکمتوں سے ہے۔ آپ کو بس اس حکیم پر بھروسہ رکھنا ہے، جب دروازے کھلیں تب بھی اور جب بند ہوں تب بھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اگرچہ وہ رب عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ زمین پر موجود اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ وہ ہمارے اتنا قریب ہے جتنا قریب ہمارے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے جسم اور ہماری روح کے جوڑ جوڑ اور بند بند سے واقف ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ اس نے ہماری دعائیں نہ سنی ہوں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہی ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہی ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے۔ وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو، یہ جان لو کہ جو مانگ رہی ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گی، یہ یاد رکھو۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنی اداسی اور بے چینی کیسی؟ نا امیدی اور بے یقینی ایسی کہ اللہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو جیسے، بس کہ وہ دیر کر دیتا ہے تمہاری دعاؤں میں، کن کہنے میں، صبر دینے میں، یقین رکھنے میں، امید دلانے میں، توکل کرنے میں، معجزے ہونے میں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری چاہ میں۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ دیر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو سب پہلے ہی دے دیتا ہے، بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ آزمائش جو تمہاری من پسند چیزوں کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ آزمائشوں ہی کے ذریعے اللہ ہمیں اپنی قریب کرتا ہے، اور اسی لیے وہ ہر راہ میں ہمارا امتحان لیتا ہے، اور دعائیں تو قبول ہو جایا کرتی ہیں، دیری بھی وقتاً ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے دعاؤں میں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آ گئی ہوں کہ وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو سکتا ہے اسی لیے دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو۔ بس تم اللہ سے پختہ یقین کرے رکھو اور بار بار امید مت ہارا کرو۔ جس امید سے تم اللہ سے مانگتے ہو اسی امید سے صبر بھی کر لو۔ ہر چیز اپنے وقت پر مقرر ہے،
देखना एक दिन मौजज़ा हो जाएगा और तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वो कुन भी कह देगा और तुम्हें अपने सब्र का अजर भी मिल जाएगा। वो कैसे न करे, बस वही है और कोई उस जैसा नहीं। वो बुरे हालात को अच्छे हालात में बदल सकता है। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ़ है जो तुम उसकी रज़ा में राज़ी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी बेरब दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी छोटा सा भी अमल ज़ाया नहीं होता। वो देख रहा है, जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत, और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है। बस जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगी और फिर तुम देखोगे कि वो रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश, हर अमल का अजर देकर ही रहता है।